بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کے خیر مقدم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 211 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,35,862 ہو گئی ہے۔ اور آج صبح افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم حملے میں افغان سیکیورٹی فورس کے کم از کم 30 اہلکار ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کے خیر مقدم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کینیا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جسٹن ماتوری نے صاحب اسم امیر کے اس اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قطر کے اندر قانون سازی کا عمل قابل ستائش ہے۔ اسپیکر جسٹن ماتوری نے مزید کہا کہ صاحب اسم امیر کا اعلان شورا کونسل کی روایات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک جرأت مندانہ قدم ہے، کیونکہ الیکشنز کے ذریعے قانون سازی کے عمل میں شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہوگا اور یہ جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے تہران میں کیے گئے دھماکوں اور ایران کے جوہری سائنسدان اور ریسرچ اینڈ انوویشن آرگنائزیشن یعنی تحقیق اور اختراع کی تنظیم کے نگران محسن فخری زادہ کے قتل کی مذمت کی۔ انہوں نے ریاست قطر کی جانب سے اس کارروائی کی مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل ایران کی خود مختاری اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے ریاست قطر کی جانب سے ایران کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کارروائیوں سے حالات مزید خراب ہوں گے، جبکہ اس خطے کے ممالک اور بین الاقوامی برادری کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے صبر و تحمل سے کام لینے اور مسائل کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ریاست قطر کے موقف کی تعریف کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ انہوں نے قطر کے اس موقف کی بھی تعریف کی کہ اس خطے میں کشیدگی میں اضافے سے بچا جائے اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ادھر یورپی یونین نے ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس خطے میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ یورپی یونین نے تہران سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کسی بھی جوابی کارروائی سے گریز کرے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ایران کے جوہری سائنسدان کے قتل کو غیر انسانی کارروائی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ دریں اثنا ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اپنے بیان میں صدر حسن روحانی نے واضح کیا کہ محسن فخری زادہ کے قتل کے نتیجے میں ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق حاصل شدہ صلاحیت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ واضح ہے کہ تہران حکومت نے اس قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم اس نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے سفارت خانوں کو چوکنا رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ محسن فخری زادہ کے قتل کی واردات امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی جانب سے
واشنگٹن اور تہران کے درمیان دوبارہ سفارتکاری شروع کرنے کی کوشش کو مزید مشکل بنا دے گی۔ ریاست قطر نے اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے ممبر ملکوں کے وزراء خارجہ کے 47ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو جمہوریہ نائجر کے دارالحکومت میں منعقد ہوا۔ وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شعبے کے ڈائریکٹر یوسف سلطان نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست قطر بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کی روک تھام کے معاملے میں جاری کوششوں میں برابر شریک ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی اور سوڈان کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان میں سیلابوں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک کثیر المقاصد منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ دریں اثنا قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے میڈیکل اکوپمنٹ اور دیگر طبی سامان لے کر ایک کارگو جہاز کل خرطوم پہنچ گیا۔ یہ امدادی سامان سوڈان میں موجود ایتھوپیا کے مہاجرین کو کووڈ-19 کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے رکن اور ہیلتھ ایمرجنسیز کی سپریم کمیٹی کے چیئرمین نے قطر کی جانب سے اس امداد کے لیے بھرپور شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر کی پالیسی پارٹنرشپ کی ایک بہترین مثال ہے، جسے دوسرے ملکوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ قطر چیریٹی نے سوڈان میں ایتھوپیا کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے وہاں شیلٹر ہاؤسز بھی قائم کیے ہیں۔ یہ پناہ گزین ایتھوپیا کے علاقے ٹگرے میں جاری لڑائی کی وجہ سے بھاگ کر سوڈان پہنچے ہیں۔ قطر چیریٹی کے کارکنوں نے انتہائی مشکلات کا شکار ہزاروں کی تعداد میں ان پناہ گزینوں کے لیے سوڈان کے مشرقی علاقے میں ایک بڑا کیمپ بھی قائم کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ایک ریسٹورنٹ میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ دھماکے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ QFD نے صومالیہ کی وزارت تعلیم، ثقافت اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر کی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے ایک مقامی پروجیکٹ کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت صومالیہ کے 57,600 بچوں کو اعلیٰ پرائمری تعلیم مہیا کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 171 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 211 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,35,862 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد تقریباً 62.6 ملین ہو چکی ہے، جن میں سے 1.4 ملین لوگ انتقال کر گئے ہیں، جبکہ تقریباً 43.2 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاپان میں کرونا وائرس کے 2,700 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جو کہ وائرس کے آغاز کے بعد ایک روز کے اندر رجسٹر کیے جانے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادھر انگلینڈ میں آئندہ بدھ کے روز قومی سطح پر لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج لندن کے سٹی سینٹر میں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے احتجاجی جلوس نکالا۔ پولیس نے 60 افراد کو حراست میں لے لیا۔ آج صبح افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم حملے میں افغان سیکیورٹی فورس کے کم از کم 30 اہلکار ہلاک اور 24 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی کو فوجی اڈے کے قریب لا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے سے قریبی شہری آبادی کو بھی نقصان پہنچا، جس کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ کسی گروپ یا تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ آج یمن کے مغربی صوبے حدیدہ میں باغیوں کی جانب سے توپ خانے سے کیے گئے حملے میں
کم از کم 7 عام شہری ہلاک اور 10 دوسرے اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اریٹریا کے دارالحکومت اسمارا میں 6 دھماکے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ آج صبح اریٹریا کی وزارت خارجہ نے کل شام کیے گئے ان دھماکوں کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے کہا ہے کہ ٹگرے کے علاقے میں فوجی آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور وفاقی فوج نے علاقائی دارالحکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر ٹگرے کے پیپلز لبریشن فرنٹ TPLF کے لیڈر نے، جن کی فورسز ایتھیوپیا کی فوج کے ساتھ برسر پیکار ہیں، رائٹرز خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ ہم اپنے حق خود ارادیت کے دفاع کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے۔ اور بیلاروس کے دارالحکومت منسک اور دیگر شہروں میں آج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوس نکالا۔ وہ ملک کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کے خیر مقدم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے مابین ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 211 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,35,862 ہو گئی ہے۔ اور آج صبح افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم حملے میں افغان سیکورٹی فورس کے کم از کم 30 اہلکار ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔